بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوب خان سے لے کر جنرل باجوہ تک جرنیلوں کے تنازعات، پاکستانی فوج کے اندر پہلی بغاوت۔ وہ کون سا جنرل تھا جو صرف 2.5 ماہ تک پاکستان کا آرمی چیف رہا؟ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا جنرل جس سے وزیر اعظم نے زبردستی استعفیٰ لیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے سرخ بٹن کو کلک نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی ہمارا ساتھ قائم رہے۔ ناظرین، پاکستان کی عسکری تاریخ میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو پیش آنے والا حادثہ تو عموماً سب ہی کو یاد ہے، لیکن بہاولپور میں پیش آئے اس حادثے سے تقریباً 40 سال قبل ایک اور واقعہ رونما ہوا جو تاریخ کے اوراق میں کہیں کھو چکا ہے۔ 12 دسمبر 1950 کو لاہور سے اڑان بھرنے والا ایک نجی طیارہ اپنی منزل کراچی سے تقریباً 65 میل دور گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ طیارے میں 26 افراد میں 2 ایسی شخصیات شامل تھیں جن کی موت نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ میجر جنرل محمد افتخار خان اور بریگیڈیئر شیر خان تھے۔ تاہم طیارے حادثے میں ان کی ہلاکت کے بعد ایوب خان کمانڈر ان چیف کے عہدے پر تعینات ہوئے اور آخرکار ملک کی صدارت کی کرسی تک پہنچ گئے اور ان کے دور حکومت کے دوران 7 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ میں یحییٰ خان ایک متنازع شخصیت رہے ہیں۔ ان کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور انڈیا سے 1971 کی جنگ میں شکست کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ کراس ورڈز میں شجاع نواز لکھتے ہیں کہ 17 دسمبر کو جب یہ خبر پھیلی کہ یحییٰ خان ایک نیا دستور لانے کی تیاری کر رہے ہیں تو فوجی افسران میں شدید رد عمل ہوا۔ ناظرین، 19 دسمبر 1971 کو بریگیڈیئر فرد بخت علی نے 2 افسران کو GHQ بھجوایا کہ یحییٰ خان اور ان کے قریبی جنرل جو اس شکست کے ذمہ دار ہیں رات 8 بجے تک مستعفی ہو جائیں ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ عملاً یہ فوج کے اندر ایک طرح کی بغاوت تھی۔ فوج کی اعلیٰ کمان میں کھلبلی مچ گئی اور یحییٰ خان کے قریبی ساتھی اور میجر جنرل مٹھا نے SSG سے رابطہ کیا تاکہ اسلام آباد کی جانب کسی قسم کے فوجی قافلوں کو آنے سے روکا جا سکے۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ میجر جنرل مٹھا نے بریگیڈیئر FB علی کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا یحییٰ خان کی جگہ جنرل عبدالحمید خان بطور کمانڈر ان چیف قبول ہوں گے، جس پر جواب نفی میں دیا گیا۔ یحییٰ خان کو جب صورتحال کا اندازہ ہوا تو انہوں نے متعدد افسران سے خود بھی رابطہ کیا، تاہم چیف آف جنرل سٹاف جنرل گل حسن اور ایئر فورس چیف نے ان کو استعفیٰ دینے پر قائل کیا اور یوں پاکستانی فوج کے 5ویں کمانڈر ان چیف اور ملک کے 3رے صدر کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ شاید یہ پہلا موقع تھا جب فوج کے جونیئر افسران نے قیادت کو مجبور کیا کہ وہ مستعفی ہوں۔ اس پوری کہانی میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر FB علی پر چند سال بعد بھٹو کی سول حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی سازش کا مقدمہ چلا اور کورٹ مارشل کرنے والے بورڈ کے سربراہ مستقبل میں آرمی چیف بننے والے جنرل ضیاء الحق تھے۔ چند سال بعد بریگیڈیئر FB علی کوٹ لکھپت جیل میں قید تنہائی کی سزا کاٹ رہے تھے جب ان کے مطابق ان سے 100 گز کے فاصلے پر ایک اور سیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیس میں قید کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے غیر معمولی حالات میں پاکستان کے اقتدار کو سنبھالا تھا۔ ملک 2 ٹکڑے ہو چکے تھے اور فوج کو عوامی غصے کا سامنا تھا۔ ان غیر معمولی حالات میں انہوں نے غیر معمولی فیصلے کیے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں فوج کا سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو بنایا گیا۔ یہ گل حسن خان تھے جنہوں نے بھٹو کے اقتدار کو سنبھالنے کے عمل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ گل حسن خان پاکستانی فوج کے آخری کمانڈر ان چیف تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس عہدے کے بعد نام تبدیل کر کے چیف آف آرمی سٹاف رکھ دیا گیا۔ شاید بھٹو اور ان کے پہلے تعینات کرتا فوجی سربراہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ گل حسن خان لکھتے ہیں کہ ان کی شرط یہ تھی کہ فوجی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے، لیکن بھٹو اس پر متفق ہونے کے باوجود زیادہ دیر قائم نہیں رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بھٹو فوجی افسران کی ترقی کے بورڈ میں بیٹھنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ لیکن ناظرین، کچھ ہی عرصہ بعد مزید اختلافات کے بعد ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے گل حسن خان اور ایئر چیف رحیم خان کو ایوان صدر میں بلا کر مطلع کیا کہ ان کو عہدے سے سبکدوش کیا جا رہا ہے، جہاں ان سے استعفوں پر دستخط لیے گئے۔ یوں وہ نہ صرف لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے ساتھ فوج کے سربراہ بننے والے پہلے آفیسر بنے بلکہ کسی سول حکمران کی جانب سے قبل از وقت فارغ کر دیے جانے والے پہلے فوجی سربراہ بھی بنے۔ گل حسن خان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی بری فوج کے مختصر ترین مدت تک رہنے والے سربراہ تھے جن کا دور صرف 2.5 ماہ پر محیط تھا۔ 1991 سے 1993 تک آصف نواز 1.5 سال آرمی چیف رہے اور پھر وفات پا گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں آرسینک پوائزننگ کے ذریعے قتل کیا گیا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ پر مارشل لا لگانے کا کافی دباؤ تھا، لیکن وہ ملک میں سیاسی کشیدگی کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہتے تھے۔ واضح رہے کہ اس وقت صدر مملکت کے پاس آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت اسمبلی کو توڑنے کا اختیار موجود تھا، جسے غلام اسحاق خان بے نظیر بھٹو کی پہلی وزارت عظمیٰ کو ختم کرنے کے لیے ایک بار استعمال کر چکے تھے۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ نے ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کو قائل کیا کہ وہ دونوں مستعفی ہو جائیں
تاکہ نئے انتخابات کروائے جا سکیں، جن کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت قائم ہوئی۔ عبدالوحید کاکڑ غالباً واحد سپہ سالار تھے جن کو ایک وزیر اعظم نے مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے 3 سال کی مدت پوری ہونے پر یہ عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ 17 اگست 1988 کو پاکستان کے جنرل ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ ہوا۔ اسلم بیگ بتاتے ہیں GHQ رابطہ کیا تو وہاں حالات پرسکون تھے۔ حکم دیا فارمیشنز کو ریڈ الرٹ کر دو اور اگلے حکم کا انتظار کرو۔ میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے آفیسرز میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا ہے یا اسے دینا ہے جس کی امانت ہے۔ اور پھر ضیاء الحق کی طیارہ حادثہ میں ہلاکت کے بعد جنرل اسلم بیگ فوج کے سربراہ بن گئے۔ جنرل ضیاء کی ہلاکت اور اسلم بیگ کی آرمی چیف بننے کے 3 گھنٹوں کے اندر آئین بحال ہو چکا تھا۔ انتقال اقتدار کی کارروائی کا آغاز ہوا جسے 90 دنوں میں مکمل ہونا تھا۔ ناظرین، 1999 کے اواخر میں 12 اکتوبر کو نواز شریف نے ایک دن اچانک اس وقت کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو وزیر اعظم ہاؤس بلا کر بتایا کہ ان کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان کو نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف کی مرضی کے خلاف ISI چیف بنوایا تھا اور یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ وہ نواز شریف سے کافی قریب ہیں۔ 12 اکتوبر کے دن ان کی اس طرح اچانک تعیناتی پر فوج کے رد عمل نے جمہوریت کی بساط کو ہی لپیٹ کر رکھ دیا۔ ایک جانب وزیر اعظم ہاؤس میں جنرل ضیاء الدین کو وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری کے یونیفارم سے بیج اتروا کر لگائے گئے تو ادھر اس وقت کے آرمی چیف کے قریبی جنرل حرکت میں آ گئے جو خود اس وقت سری لنکا سے واپس پاکستان آ رہے تھے۔ جنرل مشرف سے پہلے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت بھی نواز شریف سے اختلاف کے بعد وقت سے کچھ عرصہ قبل ہی مستعفی ہو چکے تھے۔ ناظرین، جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ کا پاکستان کی سیاست میں کیا کردار رہا، یہ آنے والی تاریخ طے کرے گی۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔